پاکستان میں احتساب کا ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کا نام ہے نیب، اور یہ جو ادارہ ہے نیب، اس کے جو ایکشنز ہیں، اس کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں سیاستدانوں کو کئی ہفتے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے فلانا کام کرنا ہے، اور پتہ بھی کن کو چلتا ہے؟ حکومت والوں کو نہیں، اپوزیشن والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو کافی دن پہلے ہمارے اس پروگرام کیپٹل ٹاک میں اپوزیشن کے ایک سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت تو میں نے ان کو سیریس نہیں لیا، لیکن آج سارا دن مجھے رانا ثناء اللہ صاحب یاد آتے رہے۔ کیوں یاد آتے رہے؟ ذرا سنیں رانا صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا۔ تو یہ کس کس کو گرفتار کرنے لگے ہیں؟ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا نام ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب، جوید لطیف صاحب، اور باقی میں تو ہوں ہی۔ تو یہ کافی دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نیب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے لگی ہے، اور اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، پھر جوید لطیف صاحب ہیں، اور اس کے بعد میں تو ہوں ہی۔ اب آج شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے نیب ان کے گھر تو پہنچی تھی، لیکن شہباز صاحب جو ہیں وہاں پہ ان کو ملے نہیں، تو ابھی تک نیب ان کو ڈھونڈ رہی ہے، ادھر ادھر گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ تو رانا صاحب کی کافی ساری بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے مرحلے میں کیا واقعی شاہد خاقان عباسی بھی گرفتار ہو جائیں گے، رانا ثناء اللہ بھی گرفتار ہو جائیں گے، جوید لطیف بھی گرفتار ہو جائیں گے؟ تو یہ آج ہم پوچھیں گے جناب ندیم افضل چند صاحب سے، جو وزیر اعظم کے ترجمان ہیں۔ بہت بہت شکریہ چند صاحب، اور ان کے ساتھ میں نے دعوت دیا جناب میاں جوید لطیف صاحب کو، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ جوید لطیف صاحب، جب تک آپ گرفتار نہیں ہوتے تو آپ ہمارے پروگرام میں موجود رہیں گے، اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کب گرفتار ہوں گے۔ یہاں سے گرفتار نہیں کروانا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں ندیم افضل چند صاحب، یہ کیا حسین اتفاق ہے کہ اپوزیشن کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ نیب ہمیں گرفتار کرنے والی ہے، اور آج سارا دن نیب جو ہے وہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، وہ گرفتار نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں سیاست ہوئی ہے نا آج تک، لوگوں نے مارشل لاؤں کے خلاف سیاست کی، جمہوریت کے لیے سٹرگل کی۔ یہ پہلی اپوزیشن ہے جو اپنے آپ کو جو نیب کو اپنے لیے مسیح سمجھتی ہے۔ ویسے ریلیونٹ ہے، کرونا میں ریلیونٹ، ٹڈی دل میں ریلیونٹ، اسمبلی کی کارروائی میں ریلیونٹ، صرف ریلیونٹ ہے نیب کے سامنے۔ اور گرفتاری کرنی ہو تو اس طرح لائیو چینل کور کرتے ہیں اور 5 گھنٹے گرفتاری ہوتی ہے۔ گرفتاریاں اس طرح نہیں ہوتی۔ حمد میر صاحب، گرفتاریاں کرنی ہو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ رات کو سوتے ہوئے اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ بڑے طالب علم ہیں سیاست کے بھی اور دانشور بھی ہیں، اور ہم نے تو جتنا آج تک پڑھا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اب یہ کیونکہ ان کو اپنے کیسز کا تو پتہ ہے، شوگر انڈسٹری کے خلاف جو پہلی دفعہ انکوائری ہوئی ہے، اصل تو شوگر مافیا کے وہ بادی النظر میں یا کہہ لیں خالق تو یہ ہے نا، تو ابھی ان کو پتہ ہے، ان کو اپنے کیسز کا پتہ ہے۔ ان کو نیب نے آج ریلیونٹ کر دیا دوبارہ۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب ریلیونٹ نہیں تھے نا، ان سے زیادہ تو ان چوری نثار والے بیان سے جوید لطیف نے تو ان کی پھوک نکال دی تھی نا، چوری نثار کی، اور شہباز شریف صاحب کی مریم گروپ ذرا ریلیونٹ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا بھائی اب بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے سامنے پریس کانفرنس کر کے تھک گیا ہوں، تو ذرا کوئی یہ آپ کا یہ خیال ہے کہ وی آئی پی ٹرائل ہے، آپ کا یہ خیال ہے کہ وی آئی پی ٹرائل ہے، میں بالکل بڑا وی آئی پی ٹرائل ہے، یہ وی آئی پی ٹرائل ہے، اور نیب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ میں دیکھیں، میں شہباز شریف صاحب کی ذات کی بات کر رہا ہوں، اچھا، میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا۔ جن بندوں کے اوپر کیسز ہیں، دیکھیں ان کے اوپر بڑے سیدھے کیسز ہیں، ان کے بچہ مفرور ہے، چودھری شوگر مل والا کیس ہے، ٹیٹیاں ہیں، ان کے ایسٹ کا کیس ہے، سارا کچھ ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت اگر میں شہباز شریف صاحب کی جگہ خدا نخواستہ ہوتا، میں بے گناہ ہوتا، تو میں خود چلا جاتا نیب کے دفتر، آئیں بھائی چلے میرا ٹرائل کریں۔ سیاسی آدمی کو اور کیا چاہیے، اس کا ٹرائل ہو جائے اور ڈرائی کلین سے ہو، کہ اگر بے گناہ ہو، اگر گنہگار ہو تو پھر اچھے وکیل انہوں نے آلریڈی پیڈ ہیں، ماشاءاللہ عدالتوں میں بھی ان کا احترام ہے، ٹھیک ہے، اور ہائی کورٹ لاہور میں تو اچھا خاصا احترام ہے، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس ٹرائل کو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کوئی ٹرائل نہیں سمجھتا۔ ہم نے جتنے آج تک ٹرائل پڑھے ہیں نا، اس میں کراچی حیدرآباد سے لے کر مست جیل یا ڈیالہ جیل یا جتنے بھی پڑھے ہیں، اس میں کوئی ٹرائل نہیں۔ جوید لطیف صاحب، آپ نیب کی پیشیاں بھگت کے آپ کے جو سر کے کچھ بال جو ہے وہ سفید ہو گئے ہیں، وہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں نیب آپ کو فیور دے رہی ہے۔ نہیں، یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ، اس لحاظ سے کہ آج ابھی
میرے چھوٹے بھائی ہیں ندیم افضل میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا مگر آپ ایویں آپ کے اوپر بات چھیڑ دی مگر نہیں میں ایک عرض کرنے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا ذکر کیا, اگر اس طرح میں ذکر کرتا تو مجھے نوٹس آ جانا تھا. نہیں میں کیا ذکر اچھا اسی طرح جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے, مطلب جو باتیں کر رہے ہیں بات تو سمجھ آ رہی ہے, مگر یہ نوٹس ہمیں ضرور ملنے تھے. اب میں بات کرتا ہوں, بات اور ہے, یہ احتساب کا چکر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں حامد میر صاحب, میں 3-4 سوال رکھتا ہوں, اگر اجازت دے دیں تو تھوڑا ٹائم دے دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے ملک چل نہیں رہا. ان سے یہ دیکھیں معیشت کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا, بے روزگاری بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, اور یہاں تک کہ کرونا میں کوئی ان کی حکمت عملی نظر نہیں آئی. اور جب ان سے کوئی چیز قابو میں نہیں آ رہی ہوتی, بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں, ایشو بن رہے ہوتے ہیں, اسکینڈل بن رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی کرپشن کے ہوں یا دوسرے ہوں, تو یہ شریف فیملی کو نشانہ بناتے ہیں, یا ایک ہفتے کے لیے سندھ حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. ایک وزیر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ایک ہفتہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, دوسرے وزیر نے شریف فیملی کے متعلق بات کرنی ہے. اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے کلپ ایک سنوایا کہ 4 دن پہلے کسی نے کہا ہمارے ساتھی نے کہ پکڑے جائیں گے 4 لوگ. وہی بات سیدھی سی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 28 میں آج جو وارنٹ گرفتاری دکھائے گئے اس پہ 28 مئی کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج 2 تاریخ کو پیش ہو بھی جاتے شہباز شریف تو تب بھی اس کو گرفتار کر لیا جانا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم کس طرح نہ کہیں کہ یہ نجومی ہیں, شہزاد اکبر یا شیخ رشید جو ہیں جو بات کرتے ہیں, نہیں, اندر کی بات باہر آتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ فیصلہ کرتے ہیں عمران خان صاحب, اور کس طرح کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے چینل کے مالک کے ساتھ آج 80 دن ہو گئے ہیں, کیا سلوک کیا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کا آپ کریں انویسٹیگیٹ یا ان کی ساری فیملی کو کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر مجھے کہنے کی یہ تو اجازت دیں نا حامد میر صاحب کہ آپ ایک بندے کو گرفتار کرتے ہو, آپ اس کو صاف پانی میں کرتے ہو یا گندے نالے میں کرتے ہو یا اس کو کسی اور چیز میں کرتے ہو, انویسٹیگیٹ کرتے ہو, اثاثہ جات میں بھی کرو, بھلے آپ اس کے ریفرنس الگ الگ بناؤ, مگر آپ ایک دفعہ گرفتار کرتے ہو نواز شریف کو, دوبارہ نواز شریف کو. اچھا, اب آپ کی اپنے بارے میں کیا پیشین گوئی ہے, کب گرفتار ہوں گے؟ میں یہ کہتا ہوں, اسی طرح میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ 2000 میں نیب نے جب مجھے نوٹس کیا, 2003 میں مجھے کلیئر کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ وہی ایسٹ جو ہیں آج پھر مجھے سے پوچھے جا رہے ہیں. اسی طرح مجھے یہ بتائیں کہ اینٹی کرپشن ہے, یہ 8 مہینے پہلے مجھے کلیئر کرتا ہے, پھر مجھے نیب بلا لیتا ہے. بات یہ نہیں ہے, نیب جب بنا تو پرویز مشرف نے اس کو استعمال کیا جماعتوں کو توڑنے اور جوڑنے کے لیے, مگر یہ جس بے دردی سے عمران خان اس نیب کو استعمال کر رہے ہیں, اس احتساب کے ادارے کو استعمال کر رہے ہیں, یہ پرویز مشرف بھی نہ کر سکا. اس کی زندہ مثال ایک اگر پھر ندیم افضل چند صاحب بات کر لیتے ہیں. میں کیونکہ تکلیف میں ہوں, میں اس لیے یہ بات ان کی اجازت سے, کیونکہ شاید میں دوبارہ پروگرام میں نہ آ سکوں, اس سے پہلے گرفتار ہو جو, تو میں یہ ٹائم لے رہا ہوں ان سے. میں گزارش یہ کرتا ہوں, کوئی پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو عمران خان کو انویسٹیگیٹ کر سکے؟ کس طرح؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کیا نام ہے ان کا, اکبر ایس بابر, دھمکیاں تک ان کے وزراء اس کو دیتے ہیں, مگر کوئی پوچھنے والا ہے؟ 5 سال ہو گئے ہیں وہ کیس لگے ہوئے, کوئی پوچھنے والا ہے؟ بلین ٹری اسکینڈل کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ میڈیسن اسکینڈل کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ معلوم جپا کیس کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ اگر نیب نے جہانگیر ترین کو پکڑ لیا پھر خوش ہو جائیں گے آپ؟ یہ سن لیں, آپ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں اپنا حامد میر صاحب آپ کے پروگرام میں ذمہ سے یہ بات کہنے لگا ہوں. یہ ساری رپورٹ جو بنوائی گئی ہے یہ انتقام لینے کے لیے جہانگیر, میں کوئی اس کا حمایتی نہیں ہوں, میں کوئی اس کا وکیل نہیں ہوں, بہت سا اس میں فالٹ ہوں گے, مگر یہ جو رپورٹ ہے حامد میر صاحب یہ اس کو پکڑنے کے لیے, اور وہ بات کہہ چکا ہے پہلے جہانگیر ترین صاحب کہ مجھے بیلنس کرنے کے لیے اس وقت سزا دلوائی گئی, اس نے کہا, میں نہیں کہہ رہا. مگر آج بھی شہباز شریف کو گرفتار کر کے جہانگیر ترین کو صرف اس لیے گرفتار کیا جائے گا کیونکہ وہ ہدف ہے,
اس سے بھی انتقام لینا چاہتے ہیں, بیلنس ہو سکے. کیا اس طرح احتساب ہوتے ہیں؟ جی جی جی. چلو ایک تو اچھا ہو گیا کہ آج نون لیگ جہانگیر ترین صاحب کے ان کا اچھی بات ہے, یہ بھی پی ٹی آئی پہ اعتماد ہے, بات سامنے آ گئی یہ بھی پی ٹی آئی پہ اعتماد ہے. نون لیگ کا اندر سے رابطہ ہے جہانگیر ترین صاحب اس پی ٹی آئی کا حصہ ہے, پی ٹی آئی سے تو ان کا اعتماد ہے. پیچھے رہ گیا نیب. کیا جو پیچھے قمر زمان کے دور میں نیب تھا وہ انڈیپینڈنٹ تھا یا وزیر اعظم کے متحد تھا؟ جواب دے دیں مجھے. چند صاحب کیا وہ اس طرح استعمال ہوا؟ مجھے صرف آپ یہ بتا دیں وہ اس نیب کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو الفاظ کہے ہیں, نہیں ان سے مجھے میرے بھائی ہیں بڑے, ان سے پوچھ دیں وہ انڈیپینڈنٹ تھا یا چیئرمین وزیر اعظم نواز شریف کے متحد تھا؟ بڑی اچھی بات. نہیں میں ہاں یا نہ میں جواب میں آگے گفتگو شروع کروں, ٹائم میرا ہے نا. اگر تو ہم نے یا پیپلز پارٹی نے اس کو استعمال کیا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھا. میری بات, اور اگر کسی کو آپ کو گرفتار نہیں کیا, عمران خان کو گرفتار نہیں کیا, پی ٹی آئی کو بننے دیا, تو کیا جویل لطیف صاحب مجھے آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, اگر عدل نہیں ہوگا تو ندیم افضل کو افسوس ہوگا ایز اے پولیٹیکل ورکر. لیکن پاکستانی سیاست میں 1985 سے لے کر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اوپر پمفلٹ پھینکنا, جمائمہ کے اوپر گفتگو کرنا, عمران خان صاحب کی موجودہ بیوی کے اوپر گفتگو کرنا, سیف الرحمان کا احتساب, ایک پالیٹکس میں گند گھولا آپ نے ہیں لوگوں نے, نون لیگ نے, مطلب آپ کی ذات نہیں, انتہا آپ نے کی ہے. اچھا میری بات, انتہا پی ٹی آئی نے کی ہے, آپ سن رہا پی ٹی آئی. آج آپ بھی مذمت نہیں کر رہے پھر اس کے باوجود. اب رہ کی بات, موجودہ چیئرمین سارا سیٹ اپ آپ کا لگایا ہوا ہے. جب نیب میں ریفارمز ہونی چاہیے تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت, اس وقت آپ نے نہیں کی کیونکہ افتخار چودھری صاحب آپ کے کنٹرول میں تھے, آپ ان کو استعمال کر رہے تھے. افتخار چودھری ان کے کنٹرول میں, بالکل کنٹرول میں تھا, بالکل ان کی کنٹرول میں تھا. میں اوپن کہہ رہا ہوں, میں بالکل کہہ رہا ہوں, ان کا رانا ثناء اللہ کا سابقہ کزن ہے, اب تو پہلے اس وقت موجودہ کزن تھے. یہ سارے 10 سال بعد آپ مجھے یہ بتا دیں 10 سال بعد کس کی ٹائم بارڈ پٹیشن اور لگی ہے پاکستان کی ہسٹری میں سوائے اس فیملی کے؟ بتا دیں مجھے. نیشنل بینک کا کیس پاکستان کی ہسٹری میں جو قرضے معاف ہوئے ہیں, ایک مجھے کیس دکھا دیں وہ کسی اور کا ہوا ہے؟ ادیبیہ پیپر میل کا جس طرح کیس ان کا لٹکتا رہا ہے, اصغر خان کیس جس طرح ان کا لٹکتا رہا ہے, پاکستان کی ہسٹری میں یار کہاں احتساب ہو رہا ہے؟ میں آپ کے پروگرام میں کوئی 10 دفعہ کہہ چکا ہوں ان 15 سالوں میں. آپ اپنے پروگرام نکال لیں, میری بات نہیں, پلیز ٹائم دیں. اصغر خان کیس جو ہے وہ افتخار چودھری نے نہیں لٹکایا, وہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں لٹکا. چلو لٹکا ہوا ہے نا ابھی بھی. ایف آئی اے سے کہا کہ ثبوت لے کے آؤ, ایف آئی اے ثبوت نہیں لے کے آئی. میری بات سن, آپ میں اگر جہاں پہ غلط کہہ رہا ہوں آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں. دیکھیں سسٹم اگر آپ نے کرپٹ کر دیا ہو, آپ سسٹم کو ٹھیک نہ ہونے دے رہے ہیں, اس کا ذمہ دار پولیٹیکلی کون ہوتا ہے؟ انٹلیکچولی. ٹھیک ہے, پھر آپ نے نظام کے خود وکٹم ہیں, عمران خان کے وکٹم نہیں ہیں. 30 سال آپ اقتدار میں رہے, آپ نے ہر سسٹم, جوڈیشل سسٹم, نیب کا سسٹم, ایس سی سی پی کا سسٹم, کمپٹیشن آف پاکستان کا سسٹم, پرائیویٹائزیشن کا سسٹم, ہر سسٹم کو آپ نے گندا کیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں احتساب ہو رہا ہے. ایک ذرا سنیں ذرا کہ پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے تھے نا کہ میں پھڑیا جاواں گا, وہ شہباز شریف آج تک جتنے نے نہ پڑھیا کدی اس بندے نے بھی تساں لے ٹی وی تے جڑے انہاں ظلم پہ کیتے نا. اے میں مختارے کو پوچھا, نہیں مختارے تسی میں دسو نا, انہاں دے مظلوم, انہاں دے کوئی وکٹم بھی سامنے لے آندے اچھا کرو. جاؤ جا کے انہاں دے ضلعیاں وچ ہلکیاں جاؤ, خدا دی قسم لوگ اجڑے پہ تو اندر بن گئے. مختارے اے ایویں پڑھ گئے 1985 تو بعد اربپتی بن گئے سارے. مختارے کو سنوانا ہے ایک کلپ شہباز شریف صاحب کا تھوڑے دن پہلے کا. آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے, آپ کو 2 جون کو نیب نے بلایا بھی ہے, آپ کو خود کیا لگ رہا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر پائیں گے یا اس سے پہلے گرفتار ہو جائیں گے؟ اگر مجھے نیب نیازی گٹھ جوڑ نے گرفتار کرنا ہے تو بڑے شوق سے کرے, اور میں جانتا ہوں مجھے وہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتے ہیں. سن لیں میری بات, جو پہلے جن کیسز میں مجھے گرفتار کیا گیا اس کو آپ کو سارا اچھی طرح علم ہے. وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں مجھے گرفتار کہ میں نے لندن میں جو پاکستان کو بدنام کرانے کا جو اپنا عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر نے مل کر جو ایک گھناؤنا کھیل کھیلا, اور ڈیلی میل میں جو ایک جھوٹی سٹوری لکھوائی اور کہا کہ ڈیفٹ کا میں نے خدا نہ خواستہ پیسہ کھایا, اور ڈیفٹ کی اگلے دن ہی چھٹی تھی, تردید آ گئی بڑی بھرپور. وہ جو میں نے کیس کیا, یہ اس کیس کو, میرے مقدمے کو وہاں پر اثر انداز کرنے کے لیے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تمام سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں. پیچھے بھی گیا, میں نے ایک چیز کا جواب دیا. میں کسی جو ٹیلی ویژن پر آ کے جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے
اس کی میں گھٹیا مثال یہاں پر نہیں دینا چاہتا, ٹھیک ہے, وہ سب اپنا وقت کا ضیاع ہے, لیکن ہر سوال کا میں نے جواب دیا اور مزید جو سوالات ان کا جواب دوں گا. لیکن انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو بڑی شوق سے گرفتار کریں مجھے. ان کو پتا تھا کہ مجھے قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا. ان کو پتا کیسے چلتا ہے؟ بجٹ اجلاس میں سے تب گرفتار کیا ہو اگر ان کی پارلیمنٹ میں ریلیونسی ہو کوئی. تو پارلیمنٹ میں کب انہوں نے آ کے, جب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے وہ چیئرمین تھے, جب وہ منسٹر انکلیو میں گرفتار ہوئے تھے اس وقت ڈیلی اسمبلی میں آتے تھے. اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کب اسمبلی میں ڈیلی آئے؟ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں. پی ایس سی سے ریزائن کیا. بھائی اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا ادارہ پارلیمانی نظام میں آپ کے ذمہ, آپ کو چیئرمین بنایا ہوا ہے, آپ بھاگ رہے ہیں پارلیمنٹ سے. آپ اس کا مطلب عدم اعتماد کر رہے ہیں پارلیمانی نظام سے. آپ باہر جانا چاہتے ہیں, آپ علاج کے بہانے, آپ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے, صرف اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. اپوزیشن میں آئے تو اس وقت ملک سے باہر. اچھا اب یہ بتائیں جی, ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا ہے پالیٹکس کی جوید بنیاد. لطیف صاحب, اگر شہباز شریف صاحب اب گرفتار ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب پھر اب بجٹ اجلاس میں آپ ہنگامہ رائی کریں گے؟ میں ایک پہلے اگر اجازت دیں تو انہوں نے ایک بڑی بات اچھی کی ہے کہ ٹائم بارڈ ہو گیا تھا ایک کیس میں, تو دوبارہ کیسے لگا. تو پھر میں ندیم افضل چند صاحب سے گزارش کروں گا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا ہوئی, یہ بھی اس سے پہلے مثال نہیں ہے. اور دوسرا میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ کیا مجھے آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈان لیکس, جب میں اپنے گھر کو درست کرنے کی بات کرتا ہوں تو آپ القاعدہ کو تربیت دینے کی بات امریکہ میں بیٹھ کے کرو. وہ سلپ آف ٹنگ تھا. یار ایک سیکنڈ میر صاحب, اگر آپ ایران میں بیٹھ کر اپنی سرزمین جو ہے ایران کے خلاف استعمال ہونے کا اعتراف کرو, وہ بھی سلپ آف ٹنگ تھا. یہ بھی ٹھیک ہے. آپ اگر مقبوضہ کشمیر پر قبضے کے باوجود بھی کوئی حکمت عملی نہ دے سکو تو پھر بھی آپ کو ادارہ نہ پوچھے, یہ کامیڈی آف ایررز ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. مجھے یہ پھر بتائیں کہ کیا انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ جناب سوئی گیس کے بل جو ہیں وہ واپس کیے جائیں گے؟ عمران خان صاحب نے فرمایا آج تک بل وہ واپس ہوئے جو زائد بل آئے تھے. بجلی کے اسی طرح آئے. اسی طرح انہوں نے ادویات سکینڈل جو آیا اس پر بھی انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنا دی ہے, رپورٹ سامنے آئے گی. 2 سال گزر گئے, آج تک آئی ہے. یہ جو چینی رپورٹ سامنے آئی ہے, میں وہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ انتقام لینا چاہتے ہیں ترین سے, کچھ اور لوگوں سے, اور اس آڑ میں شریف فیملی سے. کس چیز کا انتقام جہانگیر ترین سے لینا چاہ رہے ہیں؟ آج ندیم افضل چند بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون جہانگیر ترین کی حمایت کر رہی ہے. یعنی پہلے وہ اے ٹی ایم تھا, اب وہ آپ کے لیے مظلوم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو اے ٹی ایم نئے سے نئے ملتے رہتے ہیں. دوسری میری گزارش ہے کہ جب اے ٹی ایم خالی ہو جائے تو پھر اور بھی ضرورت ہوتی ہے. چوتھی بات ایک یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اے ٹی ایم, وہ کوئی خیراتی ادارے پہ نہیں کر رہا ہوتا, وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈبل کرنے کے لیے. تو جب اس نے ڈبل کیا تو پھر اس کے بعد تکلیف ہوئی کہ اب حصہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے ایسے ساتھیوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی حکومت میں اثر و رسوخ استعمال کر کے ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب خرچ ہو رہا تھا, ایک سیکنڈ, ہاں احمد میر صاحب, جب خرچ ہو رہا تھا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ ناجائز طریقے سے دولت کمائی ہوئی ہے؟ اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے. اچھا اس وقت حکومت میں نہیں تھے, دولت کا علم تھا, اور ان کو یہ علم تھا کہ یہ اربوں خربوں روپیہ جو میرے پہ خرچ ہو رہا ہے اس کی کوئی واپسی بھی ہوگی. اس وقت عمران خان کو یہ علم تھا کہ یہ آدمی جو ہے جہانگیر ترین جس کا نام ہے, یہ کسی زمانے میں شہباز شریف کے بہت قریب تھا, تو یہ کام کا آدمی ہے. اچھا کام کا آدمی ہے. تو جب پالیسی بن رہی تھی کوئی بھی, چینی کی, گندم کی, آٹے کی, زراعت کے حوالے سے, تو اس وقت اس کو چیئر کرنے کا کون موقع دیتا تھا؟ کابینہ میں کیوں بٹھایا جاتا تھا؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر چینی آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے تو جب ریٹ پاکستان کے اندر بڑھ رہے تھے تو احمد میر صاحب اس وقت جاگنا آئی ان کو, جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا, صبح اٹھ کے پتہ چلا ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. اس کا مطلب میں اتنا نالائق سمجھوں. آپ نے ویسے وکالت کی ہوئی ہے؟ میں نے ابھی تو نہیں کی. لیکن آپ تو جہانگیر ترین کے بڑے زبردست وکیل ہیں آپ. احمد میر صاحب بن جان کے وکیل. لیکن جس کے ساتھ میں نے وکالت کی ہے علیم خان کی بھی, میں نے سبطین کی بھی کی ہے, اس لیے اب آپ علیم خان کو اور سبطین خان کو جہانگیر ترین سے تو نہ ملائیں. نہیں, وجہ دیکھیں, جب آپ علیم خان اور سبطین خان کے خلاف نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, یہ تو میں نے بات بار بار کہی ہے, لیکن جہانگیر ترین کے بارے میں تو ثبوت ساری دنیا کو پتہ ہے. انفارچونیٹلی آج مسلم لیگ نون جہانگیر ترین کو سپورٹ کر رہی ہے. حامد میر صاحب, جب میں علیم خان کی گرفتاری پر اس کو سپورٹ کرتا تھا تو اس وقت بھی یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے اور جہانگیر ترین تو بھی گرفتار ہی نہیں ہوا. نہیں, میری بات سنیں نا,
وہ اس کے بھی اثر رسوخ ہیں, اتنا آسان اس کو گرفتار کرنا نہیں ہے. اچھا یس بالکل. یہ چند جی وہ یہ جہانگیر ترین کو گرفتار کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے, ایویں مسکرائی جا رہی جتنا یہ سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کسی بندے کو بھی اس وقت تک گرفتار نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کو ٹھوس ثبوت سوائے شہباز شریف کے. اور فیکٹ فائنڈ دیکھیں آپ. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں انکلوڈنگ میر شکیل الرحمان؟ کیا بالکل بالکل کہہ سکتے ہیں. ہر بندے, میں میر شکیل الرحمان کا میں نام لے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جب تک آپ ریلیونٹ, جب تک آپ کیس عدالت میں ثابت نہ کریں نیب کے قانون کے مطابق, دیکھیں عدالت میں جائیں ریفرنس دائر کریں, عدالت سزا دے کسی کو یہ. لیکن نیب کا قانون اگر نہیں صحیح بنا تو اس کے ذمہ دار بھی یہ لوگ ہیں یار. بالکل ہیں, کمال ہے. نہیں ہے نا آپ لوگ. اگر میری بات سنیں, اچھا میں آپ کو, ان کو پتہ جیل کس میں ہونی چاہیے؟ ان کو ہوگی تاریخی طور پر, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, میاں شہباز شریف صاحب کو انٹلیکچوئل کرپشن میں سزا ہوگی. انٹلیکچوئل کرپشن, ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے پھرنے پر, قوم کو بے وقوف بنانے پر. تو ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, عوام کی حکمرانی, ووٹ کی عزت, آئین کی بالادستی, فیئر الیکشن جس میں اسلامی جمہوری اتحاد نہ ہو, جس میں حمید گول نہ ہو, جس میں گورنر جیلانی نہ ہو, جس میں رفیق تارڑ کا صدر بننا نہ ہو, جس میں ہیلی کاپٹر کیس نہ ہو, کوئٹہ میں نوٹ بانٹنے والا نہ ہو, سجاد علی شاہ پر حملہ نہ ہو, تاکہ اس تاریخی طور پہ ہم معافی مانگیں. آگے یہ باتیں تو صحیح موقع دیں. ایک منٹ میں اپنی بات بولوں, میرے بھائی آپ بڑے بھائی ہیں. یہ ہے انٹلیکچوئل کرپشن. اگر یہ باتیں شہباز شریف صاحب, حبیب جالب کی نظم ان کے ہاتھ میں ہوتی, کہتے اس کو میں نہیں مانتا, میں معافی چاہتا ہوں. سیف الرحمان کا احتساب جیلی تھا, میں معافی چاہتا ہوں. مشرف کا, جس طرح آج جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, مشرف کے دور میں نیب اس لیے بنایا گیا تھا, میں معافی چاہتا ہوں. اگلا بات, آخری کام, 10واں پوائنٹ, چارٹر آف ڈیموکریسی سے دو چیزوں سے پھرنا. احمد میر صاحب میری بات جواب دے. کمال ہے یار. پتہ نہیں اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں آنا اس پروگرام. 10واں نمبر, چارٹر آف ڈیموکریسی سے پھرنا جوڈیشل ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں. چلیں یہ آپ رضا سے پوچھ لیں کون پھرا تھا. اچھا اگلی بات, نیب ریفارم جو شہید محترمہ کے ساتھ, اب جویل لطیف صاحب, لیکن یہ 10 پوائنٹ کا حبیب جالب صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جھوٹے مقدمات ہیں, فرضی شہادتیں, ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں جنوں کی حقائقیں. جنوں کی حقائقیں کون لکھ رہا ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے, یہ ان کو بھی پتا ہے. اچھا لیکن ایک احمد میر صاحب میں گزارش کروں گا, ایک انہوں نے بات بڑی اچھی کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ندیم افضل چاند صاحب کہ آپ کیا نہیں چاہتے کہ ووٹ کو عزت ملے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا. ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ, اب ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے گنوایا کہ اسلامی جمہوری اتحاد, 10 نکاتی جنڈا. اچھا یار بات تو کرنے دینا, اگر اجازت ہے. مظلومہ نال تے گل کرن دے. مظلوم ہے وہ نہیں. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بات کر رہے ہو ندیم افضل چاند صاحب, کیا مجھے یہ بتانا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے اتحادی ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کیا فرما رہے ہیں کہ میری جماعت کو توڑ کر پی ٹی آئی بنائی گئی, اور کس طاقتور بندے نے بنائی؟ یہ آپ اس پہ لب کشائی کریں گے؟ لاہور ہائی کورٹ میں جو ریٹ دائر کیا اس میں کہا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے. ان کا اتحادی کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اور ایک ان کے طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وفاقی منسٹر, وہ مل کے آتے ہیں اتفاق سے, میں اور وہ ایک کٹھے پروگرام میں سیم ڈے ہوتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے جا کے بات کیا پرائم منسٹر صاحب سے, انہوں نے کہا کہ میں چھپ کے وار نہیں کرتا, میں سامنے آ کے وار کرتا ہوں, یہ وار میں نے نہیں کیا, میں ٹھیک کرتا ہوں اس کو, آپ کو تسلی کرا دوں. اس کا مطلب میں اب بھی نہ سمجھوں کہ نیب ان کے اختیار میں ہے, اور مجھے یہ کہنا ہے کہ گلہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اگر طارق بشیر چیمہ صاحب کو یہ علم نہیں ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ وفاقی منسٹر آج بھی ہیں, تو اگر انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا تو ان کو گلہ پرائم منسٹر سے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نمبر 2, ان کے وزیر داخلہ فرماتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کو آپ نے کہا مگر آپ نے اسلامی جمہوری اتحاد کی بات کی. آج کے وزیر ان کے داخلہ فرماتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر 3 لوگوں کی بات مان لیتے تو چوتھی دفعہ بھی پرائم منسٹر ہوتے. میں نہیں کہہ رہا ان کے وزیر داخلہ بات کر رہے ہیں, کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ اور اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر میں ووٹ کو عزت دو کی بات کیوں غلط کر رہا ہوں؟ اور ایک سیکنڈ, ایک ندیم افضل چاند صاحب وجہ دے 3 ہوئی نے گلاں. چوتھی بات میں یہ کرتا ہوں کہ میں ووٹ کو عزت دو کی بات کیوں کرتا ہوں. میں ووٹ کو عزت دینے کی بات اسی لیے کرتا ہوں جو انہوں نے چیزیں گنوائیں
کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اداروں کو, تمام اداروں کو. صاحب میں نے لینا ہے ایک بریک, اور لیکن بریک سے پہلے ایک اظہار افسوس بھی کرنا ہے. ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست تھے, رکن قومی اسمبلی تھے, جناب منیر خان اورکزئی صاحب, ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ تشریف لائے, اور 2006 میں 2007 میں انہوں نے بہت سے امن معاہدے کرائے اس وقت جو قبائلی علاقہ تھا. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے, ان کا آج انتقال ہو گیا ہے. ہم ان کے وفات پر ان کے خاندان کے ساتھ, ان کے تمام دوستوں کے ساتھ, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک چھوٹا سا کلپ میں ضرور دکھانا چاہتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب منیر خان اورکزئی صاحب ادھر بیٹھتے تھے اور ساتھ وہاں پہ عمران خان صاحب بیٹھتے تھے. کلپ دیکھیے. یہ بیرونی سازش ہے, یہ بیرونی دنیا, باہر کے ممالک ہمیں آپس میں اس قسم کی لڑا کے ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, ہم کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے آپ تو اس معاہدے کے پیچھے جو الیکٹڈ ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کا کردار ہے. ابھی منیر خان نے بات کی, آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جس طرف جا رہا ہے کام, پاکستان کا معاشی ایک طرف جو اس بحران کرائسس آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طرف جا رہا ہے, اور اس کے اندر کوئی اینڈ نہیں نظر آ رہی. تو ایک وقفہ, اور وقفے سے پہلے ایک دفعہ پھر منیر خان اورکزئی سمیت وہ تمام لوگ جو کرونا سے وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے.